بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد حصہ کتاب البیع سبق نمبر 9 اولیاء تصرف میں سے ہماری گفتگو پہنچی ولایت عدول المومنین مومنین میں سے مسلمانوں میں سے جو عادل افراد ہیں ان کی ولایت اور سرپرستی کے حوالے سے، اور یہ گفتگو ولایت فقیہ کے بعد ہے۔ اب اور جد، قاضی، وسیع اور حاکم شرع اور اس طرح عادل مومنین ان کی ولایت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ خوب، تو آج کے سبق میں ہم درج ذیل امور کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ولایت عدول المومنین یہ اصل مسئلہ ہے۔ مومنین، عادل مومنین کی ولایت کا محدودہ کیا ہے، یعنی آیا مطلق ہے یا خاص ہے۔ اس کے بعد عادل مومنین کی ولایت پر ادلہ کون کون سی ہیں، تو ادلہ میں سے قرآنی آیات اور روایات کا ذکر کریں گے۔ مسئلۃ فی ولایت عدول المومنین، یہ مسئلہ عادل مومنین کی ولایت کے بیان میں ہے، اور اس میں گفتگو ہے حدود ولایت المومنین، مومنین کو کتنے حد تک ولایت حاصل ہے۔ خب، اعلم ان ما کان من قبیل ما ذکرنا فیہ ولایت الفقیہ وہو ما کان تصرفا مطلوب الوجود للشارع اذا کان الفقیہ متأثر الوصول۔ فرماتے ہیں ابھی جو ہم نے ذکر کیا ہے پچھلے دروس میں 8 دروس میں ولایت فقیہ کے حوالے سے کہ ولایت فقیہ کو یا حاکم شرع کو کہاں کہاں پہ ولایت حاصل ہے، تو امور کی ہم نے اقسام بیان کی تھی۔ امور، ایسے امور کہ خداوند عالم کی ذات یہ چاہتی ہے کہ ان کو انجام دینا چاہیے، تو پھر ان کی 2 قسمیں تھیں۔ یا تو پتہ ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ کسی کو ولی نصب کیا گیا ہے، چاہے شخص خاص ہو، گروہ خاص ہو یا باعث قدرت تھی، اور دوسری صورت یہ کہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کو نصب کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تو پھر اس کی 2 قسمیں تھیں۔ یا تو احتمال ہے کہ اس میں امام، نائب امام یا حاکم شرع کی اجازت ہونی چاہیے، احتمال ہے کہ ہونی چاہیے، چاہے جواز کے طریقے پہ ہو یا وجوب کے طریقے پہ، اور دوسری یہ کہ نہ ولایت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو عرض کی تھی کہ اس سلسلے میں وہ امور کے جہاں پہ احتمال ہے کہ فقیہ کی اجازت لینا شرط ہے، ان میں ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ادلہ ذکر کی تھی کہ فقیہ کی طرف رجوع کی کیا ادلہ ہے۔ تو اس درس میں اور اس مسئلے میں فرماتے ہیں وہ تمام محدودہ کہ جو ہم نے فقیہ کی ولایت کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ ان چیزوں میں امور حسبیہ مراد تھے، امور حسبیہ کہ خداوند عالم کی ذات اور شارع نہیں چاہتی کہ یہ ایسے پڑے رہے، بلکہ حتماً کوئی نہ کوئی ان کو انجام دے۔ تو سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ اگر فقیہ موجود ہے، حاکم شرع موجود ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان امور کو اٹھائے، اور اگر فقیہ موجود نہیں یا فقیہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا مجبوری کی بنیاد پہ، تو اس صورت میں ان امور حسبیہ کو کون سنبھالے گا؟ فرماتے ہیں مومنین میں سے وہ افراد کہ جو عادل ہیں۔ اعلم انما کان من قبیل ما ذکرنا فی ولایت الفقیہ، جانے کہ وہ تمام چیزیں کہ جو ہم نے ولایت فقیہ کے ذیل میں ذکر کی ہیں، اور وہ یہ تھی کہ ما کان تصرفا مطلوب الوجود للشارع، کہ وہ تصرفات کے جو شارع کو مطلوب ہیں، اذا کان الفقیہ متأثر الوصول، اگر فقیہ متأثر الوصول ہو تو مومنین کو ولایت حاصل ہے۔ فالظاہر جواز تولیہ لأحد المومنین، تو ظاہر یہ ہے کہ مومنین میں سے کوئی ایک ان کی سرپرستی سنبھالنے جائز ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ لأن المفروض
لأن المفروض کونہ مطلوبا للشارع، کیونکہ فرض یہ ہے کہ یہ کام شارع کو مطلوب ہے، شارع چاہتے ہیں کہ یہ کام انجام پائے، اور غیر مضاف الی شخص، اور کسی شخص کو منسوب بھی نہیں فرمایا گیا، اور اس طرح واعتبار نظارت الفقیہ فیہ ساکت بفرض تعذر، اور چونکہ پہلا رتبہ فقیہ کا تھا کہ وہ ان کی نظارت کرے، تو چونکہ فقیہ متعذر ہے پس فقیہ کی نظارت یہ بھی ساکت ہو چکی ہے۔ واعتبار نظارت الفقیہ فیہ ساکت بفرض تعذر، تعذر کی فرض کی بنیاد پہ نظارت فقیہ بھی ساکت ہو چکی ہے۔ خوب، اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ وَكَوْنُهُ شَرْطًا مُطْلَقًا لَهُ لا شرطًا اختیاريًا، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے شرط بیان کی ہے کہ فقیہ متعذر الوصول ہو، یہ شرط مطلق ہے نہ شرط اختیاری ہے، یعنی چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے بیان کیا تھا کہ کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے، لیکن بعض بنیادی مسائل کی بنیاد پہ خداوند عالم کی ذات نے وَكَوْنُهُ شَرْطًا مُطْلَقًا لَهُ لا شرطًا اختیاريًا، وَكَوْنُهُ یعنی متعذر الوصول ہونا فقیہ کا یہ شرط ہے مطلقاً لہو، اس مسئلے کی مطلقاً شرط ہے، لا شرطًا اختیاريًا مخالف لفرض العلم بکون مطلوب الوجود ما تعذر شرط، ایسا نہیں کہ یہ شرط اختیاری ہے اس بنیاد پہ کہ انسان چاہے تو فقیہ کی طرف رجوع کرے یا عادل مومن کی طرف رجوع کرے، نہ یہ شرط اختیاری نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے کہ جب فقیہ ہی متعذر ہو، ما تعذر شرط، کیوں؟ لِكَوْنِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ بِإِقَامَتِهِ فِي الشَّرِيعَةِ، کیونکہ یہ ان معروفات میں سے ہیں کہ جن کے قیام کا شریعت میں حکم دیا گیا، یعنی خود شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کام کو انجام دینا چاہیے، اس نیک کام کو انجام دینا چاہیے، لہذا سب سے پہلا مرحلہ کس کا ہے؟ امام کا ہے، پھر اگر امام نہیں ہو تو فقیہ کا ہے، پھر اگر فقیہ نہیں تو اس صورت میں کیا ہے؟ عدول المومنین۔ نعم لو احتمل کون مطلوبیت مختصة بالفقیہ او الامام صح الرجوع الى اصالت عدم المشروعیہ، ہاں بعض ایسے امور ہیں کہ انسان کو کنفرم ہے یا احتمال ہے کہ یہ صرف فقیہ کے ساتھ ہی مختص ہیں یا امام کے ساتھ ہی مختص ہیں، اور ادھر نہ امام ہے نہ فقیہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اصالہ عدم المشروعیت رجوع کر سکتے ہیں، کہ یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک عادل مومن جائے اور جائے کس کام کو سنبھال لے، نہ یہاں پہ رجوع کیا جائے گا اصالہ اصل عدل مشروط کی طرف، مثلا کبعض مراتب النہی عن المنکر، جس طرح نہی عن المنکر کے بعض مراتب، کہ مثلا ہاتھ کے ساتھ کسی نئی کو ختم کرنا ہے، خوب تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ وظیفہ کس کا ہے؟ امام کا ہے، اگر امام نہیں تو فقیہ جامع الشرائط کا ہے، اگر نہ امام ہے نہ فقیہ جامع الشرائط ہے تو ایک عادل مومن جاتا ہے اور جا کے ہاتھ کے ساتھ جھگڑے کے ساتھ مثلا کسی کو منکر سے روکتا ہے، تو فرماتے ہیں نہ، یہاں پہ اصالہ عدم مشروعیت لاگو ہوگا، کہ حیث ان اطلاقاتہ لا تمو ما اذا بالغ حد الجر، کہ مراتب نہی عن المنکر، بعض مراتب نہی عن المنکر کہ جب حد جہر تک پہنچ جائے، یعنی جو منکر انجام دینے والا ممکن اس کو زخمی کرنا پڑے، تو فرماتے ہیں یہ اطلاقات صرف فقیہ اور امام کی حد تک ہیں، اسے آگے نہیں جا سکتے، عادل مومنین یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ اس حوالے سے جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کرتے ہیں کہ قال الشہید قدس سرہ فی قواعدہ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قواعد میں
اس طرح کی عبارت ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں یجوز للآحاد ما تعذر الحکام تولیت احاد التصرفات الحکمیت الی الاصحاب. فرماتے احاد مومنین کے لیے جائز ہے کہ جب حاکم شر متعذر ہو تو یہ تصرفات کے جن کا تعلق حکام کے ساتھ تھا ان کو سنبھالنا. وہ تصرفات کے جو حکمیہ ہیں، حکمیہ یعنی ایسے تصرفات جن کا تعلق حاکم شر کے ساتھ ہے، ان کی تولیت اور سرپرستی جائز احاد مومنین کے لیے علی الاصح، بنا پر اصح قول کی بنا پہ. مثلا کا دفع ضرورت الیتیم، جس طرح ایک یتیم کی ضرورت احتیاج ہے اس کو پورا کرنا یہ حاکم شر کا وظیفہ ہے. اور اگر حاکم شر موجود نہیں تو احاد مومنین ایسا کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ لعموم وتعاونوا علی البر والتقوی. دلیل ان کی یہ ہے کہ اس میں عام موجود ہے کہ بر اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور یتیم کے ضرورت کو پورا کرنا، ان کی سرپرستی کرنا یہ بر میں سے ہے، تقوی میں سے ہے. بس یہ عموم اس کو شامل ہے. اور اس طرح قول علیہ السلام واللہ تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جی کہ خداوند عالم کی ذات ایک عبد کی معاونت میں وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ جو ایک انسان کا اپنے بھائی کی مدد میں اجر موجود نہیں ہے. یعنی عبد کی بالآخر جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کی ولایت کرنا، ان کی سرپرستی کرنا یہ اپنے بھائی کی امداد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقہ، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ہر معروف صدقہ ہے. تو یہ جو عمومات ہیں یہ وظیفہ معین کر دیتے کہ ان کا دور المومنین کا. لیکن اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ وَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَوَاتِ وَالْأَخْمَاسِ مِنَ الْمُمْتَنِعِ. آیا عدول مومنین کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ لیں، لوگوں سے خمس لیں، وہ افراد کے جو خود ادا نہیں کرتے، جیسے جائیں ان کے پاس اور جا کر ان سے کہیں بھی آپ زکوٰۃ دیں، آپ خمس دیں، اور ان سے لے کے تفریق ہوا فی اربابہا، ان کو تقسیم کر دیں ان کے مستحقین میں. اور وقضا بقیت وظائف الحکام غیر ما یتعلق بالدعاوی، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایسے وظائف ہیں کہ جن کا تعلق حکام کے ساتھ ہے اور حکام موجود نہیں ہے. البتہ غیر ما یتعلق بالدعاوی، ان وظائف کے علاوہ کہ جن کا تعلق منازعات کے ساتھ ہے، جھگڑوں کے ساتھ ہے، ان جھگڑوں کو کہ جن کا تعلق منصب قضاوت کے ساتھ ہے ان کو چھوڑ کے باقی اس قسم کے جو امور حزبیہ ہیں آیا یہ جائز ہے عدول المومنین کے لیے. فرماتے ہیں فی ہے وجہان، اس میں دو وجہ ہیں. ایک وجہ جواز ہے، واجب الجواز ماذا کرنا، واجب جواز وہی جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ تعاون البر والتقوی اور کل معروف صدقہ. اس کے علاوہ وَلِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لَفَاتَتْ مَصَالِحُ صَرْفُ تِلْكَ الْأَمْوَالِ. دوسری دلیل یہ کہ اگر وہ لوگ خود ادا نہیں کرتے اور حاکم شر بھی موجود نہیں ہے اور آپ بھی یعنی عادل مومنین بھی ایسا کام نہ کریں تو ان اموال کے مصرف کے جو مسائل وہ فوت ہو جائیں گے. یعنی بیچارے غربا کو، فقراء کو، مستحقین تک چیز نہیں پہنچے گی، لوگ خود ان کو کھانا شروع کر دیں گے. درحالہ کہ وہی مطلوبۃ للہ تعالیٰ، خداوند عالم کو مطلوب یہ کہ ان سے لے کے دیے جائیں کن کو، مستحقین کو. تو یہ دو دلیل انہوں نے پیش کیے ہیں. نیز وہ فرماتے ہیں وقال بعض متأخر العامہ، متأخرین عامہ میں سے بعض اس بات کے قائل تھے. عامہ سے مراد ہے اپنے اہل سنت کے فقہا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ لا شک ان القیام بهذه المصالح اہم من ترک تلك الاموات بيد الظلمة يأكلونها بغیر حقها ويصرفونها الى غیر مستحقها.
وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مسائل کا انجام دینا مہم ہے. ان مسائل سے کیا مراد ہے؟ یعنی زکوات اخماس لے کے مستحقین تک پہنچانا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جو ان کو کھائیں گے بغیر اس کے حق کے، اور ان کو مصرف کریں گے ایسی جگہ پہ کہ جس کو وہ استحقاق نہیں رکھتے، وہ یصرفون الی غیر مستحق کے. لذا فإن توقع امام یصرف ذلك فی وجہ، اگر امام کے ہاتھ میں یہ زکوات اور اخماس وغیرہ آ جاتے تو ظاہر ہے وہ اس کو اپنے واجب میں صرف فرماتے. جی کہ حفظ المتمکن تلک الاموال الی حین تمکنہ من صرفها الیہ، لہذا وہ شخص کے جو متمکن ہے ان اموال کو لینے کا اور ان کی حفاظت کرنے کا، کتنے تک؟ جب تک کہ وہ ان کے صرف پر متمکن نہ ہو جائے، یعنی لے کے رکھ لے اپنے پاس اور اس کے بعد جب اس کے پاس تمکن آ جائے تو ان کو صرف کرے. وَإِنْ جَائِسَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ مایوس ہو جائے اس سے کما فی ھذا الزمان، جس طرح آج کل کا زمانہ ہے، تو تعینہ صرفہ علی الفور فی مصارفہ، تو واجب ہے کہ جیسے لے لے لوگوں سے فوراً مستحقین میں بانٹ دیں، مستحقین میں تقسیم کر دیں. کیوں؟ لما فی ابقاء من التغریر و حرمان مستحقیہ من تعجیل اخذہ، کیونکہ ان کو باقی رکھنے میں، اموال کو باقی رکھنے میں ایک تو غرر ہے، دھوکہ دہی ہے، دوسرا مستحق اس سے محروم رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو حاجت بھی ہے اور یہ ان کو دے بھی سکتا ہے. لذا ولو ظافر باموال مغصوبۃ حافظها لاربابها حتى يصل الیہ، لذا اگر یہ شخص اموال مغصوبہ پہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان کی حفاظت کرے اپنے پاس یہاں تک کہ ان لوگوں تک پہنچا دیں. ومالیاس، اور اگر مایوس ہو جائے ان تک نہیں پہنچا سکتا تو یہ تصدق و بیان ان کی جانب صدقہ کر دیں. وعند العامہ تصرف فی المصارف العامہ، اور اگر وہ مال عمومی اموال میں سے ہیں تو اس کو مصارف عامہ میں خرچ کر دیں. جی ہاں، شخصی اموال میں سے نہیں ہے بلکہ عمومی اموال میں سے تو ان کو جو عمومی مال ہے وہاں پہ خرچ کر دے. والظاہر انتا، یہاں تک کہ جناب شیر اول کی عبارت ختم ہو چکی. والظاہر جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان قولہ فإن توقع إلى آخرہ، یہ آخر تک توقع سے لے کر آخر تک فی المصارف العامہ، یہ من کلام شہید کو سرہ، یہ جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کتاب قواعد میں. خوب، تو فرماتے وَلَقَدْ أَجَادَ فِي مَا أَفَادَ، شیخ انصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے بہت اچھا فرمایا ہے. إِلَّا أَنَّهُ قدس سر لم يبین وجوہ بالجواز، یہاں تک جناب نے جواز کی بات بیان فرمائی ہے، لیکن آگے چونکہ فرمایا تھا وجہان، دوسری وجہ کہ جو عدم جواز والی ہے وہ جناب نے ذکر نہیں فرمائی اپنی کتاب قواعد میں. وَلَعَلَّ وَجْهُهُ، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ وجہ اس وجہ سے بیان نہیں فرمائی کہ ان مجرد کون حاضر الامور من المعروف، کہ جی نا یہ وجہ عدم جواز پیش کر رہے ہیں، عدم جواز کی وجہ پیش کر رہے ہیں، نہ یہ کہ انہوں نے عدم جواز نہیں بیان کی، اس کی کیا وجہ، نہ اصل مسئلہ کہ فیہ وجہان، جس میں سے وجہ اول وجہ جواز کو جناب شیخ اول نے ذکر فرمایا اور وجہ عدم جواز کو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ نا مجرد کون حاضر الامور من المعروف، صرف ان امور کا معروف میں سے ہو جانا، لا ينافي اشتراط بوجود الامام ونائبہ، یہ سے منافات نہیں رکھتا کہ شرط ہے کہ امام موجود ہوں ان کے مصرف کرنے کے لیے یا نائب امام موجود ہوں.
کمافی قطع الدعاوی و اقامت الحدود، جس طرح جھگڑا ختم کرنے کے لیے یا حدود کو اجرا کرنے کے لیے اگرچہ یہ سارے کے سارے معروف ہیں، نیکی کے کام ہیں، لیکن مشروط ہے کہ امام یا نائب امام ہو، انسان اپنی جانب سے ایسے کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس طرح وکما فی التجارت بمال الصغیر الذی لہ اب و جد، جیسے کہ مال تجارت میں کہ مال تجارت ان کو اگر مال صغیر کا بچے کا مال ہے، اگر آپ اس کو تجارت میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو منفعت حاصل ہو تو یہ فعل معروف ہے، لیکن مشروط ہے اس کے ساتھ کہ اس کا باپ اور دادا نہ ہو، لذا جب تک اس کا باپ اور دادا موجود ہے تو اگرچہ یہ کام انجام دینا معروف ہے لیکن آپ کو انجام نہیں دینا چاہیے کہ فَإِنَّا كَوْنُهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ، اس مال تجارت میں کوئی شک نہیں کہ من المعروف نیکی میں سے لا ينافي وقوع الى شخص خاص، اور منافات نہیں رکھتا کہ معروف ہونے کے باوجود بھی ان کو مشروط کیا جائے شخص خاص کے ساتھ، شخص خاص یعنی باپ اور دادا کے ساتھ۔ خلاصہ یہ بطور مثال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح مال صغیر کا تجارت میں خرچ کرنا اور منفعت حاصل کرنا اگرچہ نیکی کا کام ہے لیکن مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ باپ اور دادا نہیں ہونے چاہیے، تب آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو امور حزبیہ ہیں یہاں پر بھی شرط ہے کہ اگر امام یا نائب امام موجود نہ ہوں تو اس صورت میں آپ اس معروف پہ عمل کر سکتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ ان کی وضاحت اگلے دروس میں پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔